جی بالکل، میں اس وقت موجود ہوں پریس کلب چشتیہ میں، اور ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ گزشتہ روز سنڈے چھٹی کے روز اسسٹنٹ کمشنر عامر چیمہ اور ڈی ایس پی گل حسن کی جانب سے صحافیوں کے ساتھ ناروا سلوک کیا گیا۔ اس کے حوالے صحافی برادری ہے وہ سراپا احتجاج ہے۔ تو آپ کو ناظرین بتاتے چلیں کہ ابھی ہم جیسے ہی موقع پہ گئے کوریج کے لیے، جو پولیس ہے انتظامیہ ہے وہ صحافیوں پہ ٹوٹ پڑی۔ ابھی ہم نے ان کو آئینہ بھی نہیں دکھایا کہ وہ برا مان گئے۔ آئینہ ہم نے ان کو کیا دکھانا تھا کہ وہ جو ایک رقبہ ہے جو پولیس کا اور انتظامیہ کا موقف ہے کہ یہ سرکاری اراضی ہے، جبکہ دوسری جانب جو وہاں پہ موجود کسان ہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو رقبہ ہے یہ ہمارا ذاتی ہے۔ اس سارے عمل کی جو ہمیں کال موصول ہوئی ہے کہ پولیس اور عوام کے درمیان کشیدگی اختیار ہو چکی ہے، بھاری نفری میں پولیس وہاں پہ پہنچی ہے۔ وہاں پہ ڈی ایس پی صاحب نے حکم نامہ جاری کر دیا کہ صحافیوں کو یہاں سے بھگا دو، اور ان کو زد و کوب کیا گیا۔ صحافی برادری یہاں پہ موجود ہے، ان سے ہم بات کریں گے کہ صحافیوں کے ساتھ آئے ادوار میں ایسے ظلم ہوتے ہیں، کب تک ہوں گے ایسے ظلم؟ جی بالکل، یہ جو اتوار والے روز واقعہ ہوا ہے اس کی جتنی بھی مذمت کریں کم ہے، کیونکہ دیکھیں مجھے 15 سال سے اوپر ہو گیا ہے صحافت میں، اسی شہر میں صحافت کرتے ہوئے، لیکن یہ جو اتوار والے روز واقعہ پیش آیا اس میں تو یہ سمجھ سے بالا تر ہے کہ صحافیوں کے اوپر گنے سیدھی کی جا رہی ہیں پولیس کی جانب سے، صحافیوں کے موبائل چھینے جا رہے ہیں، صحافیوں کے ساتھ بدتمیزی کی جا رہی ہے، اور ڈی ایس پی صاحب اور اے سی خود کروا رہا ہے، خود کھڑے ہو کے۔ تو اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے۔ ہم لوگ سارے صحافی برادری اس وقت احتجاج پہ بیٹھے ہیں، اور تب تک بیٹھے رہیں گے جب تک یہ 2 افسران یہاں سے تبدیل نہیں ہو جاتے، ان کے خلاف کارروائی نہیں کی جاتی۔ اور میرا یہ خاص طور پر مطالبہ ہے سید محسن نقوی صاحب سے، وزیر اعلیٰ پنجاب سے، کہ وہ بھی ہماری برادری میں سے ہیں، انہیں بھی چاہیے کہ ہمارے ساتھ اس ہونے والی زیادتی کا نوٹس لیں اور ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ انتظامیہ کا یہ موقف ہے کہ یہ جو جگہ ہے یہ سرکاری ہے، اگر یہ سرکاری اراضی تھی تو پھر تو انتظامیہ کو کوریج دینی چاہیے تھی، پھر انہوں نے اتنا بڑا ظلم یہ کیوں کیا صحافیوں کے ساتھ؟ بالکل، جیسا کہ آپ نے کہا کہ اگر یہ لیگل معاملہ ہوتا تو یہ صحافیوں کو نہ روکتے۔ ہوا یوں تھا کہ اتوار والے دن ڈی ایس پی چشتیاں اور اسسٹنٹ کمشنر چشتیاں بھاری نفری کے ساتھ، جس میں 5 اور 6 پولیس کی جو گاڑیاں تھیں وہ اور اسسٹنٹ کمشنر کا پورا عملہ ایک زرعی رقبے پہ پہنچا جہاں پہ اسے ناجائز قبضہ کیا جا رہا تھا۔ جب ہماری ٹیم کو اطلاع ملی تو ہماری ٹیم وہاں پہ کوریج کرنے کے لیے پہنچی۔ جو ہی ہم وہاں پہ اس موقع پر پہنچے ہیں تو ابھی ہم نے ان سے کوئی بات بھی نہیں کی، تو ڈی ایس پی ایسے آگ بگولا ہو گیا جیسے کہ وہ بہت بڑا ایک 2 نمبر جیسے ایک کام لیگل کام کر رہا ہو۔ دیکھ کے ان کے خواب و خیال میں نہیں تھا کہ میڈیا یہاں پہ پہنچ جائے گا، اور انہوں نے صحافیوں کو دیکھتے ہی اپنی جو ہے کہ ڈی ایس پی صاحب نے پولیس کو اور ان کو حکم دیا کہ ان کو فوری یہاں سے بھگا دو۔ انہوں نے اسلحے کے زور پر ہمیں زد و کوب کیا، ہمیں ہراساں کیا اور غلیظ قسم کی گالیاں بھی دی، اور ہم پہ مقدمات کی بھی انہوں نے ہمیں دھمکیاں دی۔ اور ہم اس جو معاملہ ہوا ہے اس کی اسسٹنٹ کمشنر چشتیاں اور ڈی ایس پی چشتیاں کی تبادلے کے سلسلے میں یہاں پہ پوری جو صحافی برادری ہے سراپا احتجاج ہے، اور یہ احتجاج تب تک جاری رہے گا جب تک اسسٹنٹ کمشنر چشتیہ اور ڈی ایس پی کو یہاں سے تبدیل نہیں کیا جاتا۔ میرے ساتھ سینئر صحافی شاہد قریشی موجود ہے۔ شاہد صاحب بتائیے گا کہ ہر ادوار میں صحافیوں کے ساتھ ایسے ہی ظلم اور ناانصافی کی جاتی ہے، یہی صحافی جو اعلیٰ ایوانوں تک عوام کو ہر لمحہ با لمحہ اپڈیٹ دیتے رہتے ہیں، ان کے ساتھ ظلم و آخر کب تک چلے گا ایسے؟ دیکھیں جی، یہ کوئی پہلا واقعہ تو ہے نہیں، موجودہ حکومت ہو یا اس حساب کا ادوار کی حکومتیں ہوں، صحافیوں کے ساتھ ہر دفعہ زیادتی ہوتی آئی ہے۔ اب سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سنڈے کا دن چوز کرنے کا مقصد کیا تھا؟ یا تو کوئی پیسے کا لین دین تھا، بھاری بھرکم پیسے کی چمک دمک تھی جس کے لیے اتنی بڑی نفری گئی ہے، ساتھ میں جو ہے بد اخلاق اسسٹنٹ کمشنر چشتیاں وہ گئے ہیں، ڈی ایس پی گئے ہیں۔ یہ ان کا سنڈے چھٹی کا دن چوز کرنا اس بات کی جو ہے وہ دلیل ہے کہ یہ کسی پیسے کے عوض ایک ناجائز قبضہ کروا رہے تھے۔ اگر ہماری صحافی برادری وہاں پہ گئی ہے، اگر ریئل آپ کسی کورٹ کے آرڈر کے تحت گئے ہیں تو صحافی برادری کو کوریج کرنے میں کیا قباحت، آپ کو کون سی ایسی پریشانی کہ آپ اس حد تک گئے ہیں؟ بیسیکلی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری صحافی برادری کا انہوں نے براہ راست جو ہے تذلیل کی ہے، اس کا استحصال کیا ہے۔ وی آر فورتھ پل ان ہز کنٹری، ہم اس ریاست کا چوتھا ستون ہے، ہم اس
ان کی جو یہ ہمارے ساتھ طریقہ اپنایا گیا ہے اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں۔ 6 کے قریب ہمارے چشتیاں کے پریس کلب ہیں جو سراپا احتجاج ہیں، تمام گروپوں کی قراردادیں جو ہے متفقہ طور پہ وہ جا چکی ہیں۔ ہمارا صرف اور صرف ایک مطالبہ ہے کہ ہمیں کس قانون کے تحت جو ہے روکا گیا ہے، کیونکہ آزادی صحافت پر قدغن لگانے یہ کوئی ڈکٹیٹر کا دور نہیں ہے کہ آپ جو چاہیں، نہ آپ عقل کل ہیں نہ آپ پورے پاکستان کے مالک ہیں کہ آپ جو چاہیں کریں جو چاہیں نہ کریں۔ ہم اپنی صحافتی ذمہ داریاں انجام دے رہے ہیں، نہ قبضہ کرنے والے یا کروانے والے ہمارا کسی صحافی کا ان سے کوئی ریلیشن نہ ہے۔ آپ نے براہ راست ہمارا استحصال کر کے زیادتی کی ہے۔ ہم حکومتی اعلیٰ ایوانوں میں بیٹھے نگران وزیر اعظم وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ ہماری صحافتی کمیونٹی سے رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے فیلڈ میں لوگوں کے ساتھ کیا معاملات ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ ایک OSR علاقائی رپورٹر کے ساتھ کس طرح کا برتاؤ ہوتا ہے۔ برائے مہربانی کرتے ہوئے ہمارے اس چشتیاں میں ان صحافیوں کا استحصال جن پر گنیں تانی گئی ہیں، ان کے موبائل چھینے گئے ہیں، انہیں سنگین مقدمات میں پھنسانے کی جو دھمکیاں دی گئی ہیں، گالیاں دی گئی ہیں، کیا بھائی ہم کو ٹیررسٹ ہیں؟ کہاں سے اٹھ کے آ گئے ہیں؟ رپورٹنگ ہمارا حق ہے، ہمارا رائٹ ہے، اس کا نوٹس لے کر ان ایک بد اخلاق اسسٹنٹ کمشنر چشتیاں اور DSP کا فی الفور یہاں سے تبادلہ کر کے محکمانہ کارروائی عمل میں لائی جائے۔ اگر ہمارا یہ مطالبہ پورا نہ ہوا تو ہم اپنے احتجاج کا دائرہ کار بڑھائیں گے۔ یہی ہمارا میسج ہے، یہی ہماری اپیل ہے۔ جی، جیسا کہ یہاں پہ صحافی برادری تھی وہ سراپا احتجاج ہے اور ان کا یہ پرزور مطالبہ ہے نگران وزیر اعظم سے، نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی سے کہ صحافیوں کا جو چشتیاں میں احتسال ہوا ہے اس کے خلاف جو یہاں کی صحافی برادری ہے وہ سراپا احتجاج ہے۔ ان جو افسران بالا کے خلاف کارروائی کرے، ان کا یہاں سے ٹرانسفر کیا جائے۔